سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ تو بہت بری عادت ہے۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ تو آدمی کو گندا کر دیتی ہے، گندگی کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر گندگی جہنم کے مستحق بنتی ہے، جنت سے محروم رہ جاتی ہے۔ جو چیز کسی معاشرے میں بہت رواج پا جائے نا، اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے، اس کی برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی برائی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان کی طبیعت اور فطرت، مسلمان ایمان والے کی طبیعت اور فطرت ہر کمزوری قبول کر سکتی ہے، لیکن وہ خیانت اور جھوٹ کو قبول نہیں کر سکتی۔ ایمان والے کی فطرت میں کوئی جوڑ نہیں ہے خیانت سے اور جھوٹ سے۔ فرمایا یہ ہر کمزوری قبول کر لے گی انسان، اس ایمان والے کی فطرت۔ مال سے فطرتی محبت ہے، بخیل ہو سکتا ہے، طبیعت میں فطرتی کمزوری ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان والا خائن نہیں ہو سکتا۔ برائی عام ہو جائے نا تو اس کا احساس بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جھوٹ اور خیانت یہ منافق کی عادت ہے۔ جہاں نفاق ہوتا ہے وہاں جھوٹ ہوتا ہے، خیانت وہاں ہوتی ہے جہاں نفاق ہوتا ہے۔ ایمان کا اور مسلمان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مغرب اپنی ظاہری مفادات کی خاطر، اپنی ظاہری مفادات کی خاطر، وقتی مفادات کے لیے اپنی نسل میں سچائی کی عادت پیدا کرتا ہے، لیکن وقتی مفادات کے، اور جہاں ان کا مفادات جھوٹ میں ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا جھوٹ بول کے قوموں کا استحصال کرتے ہیں، قوموں کو ہلاک اور برباد تباہ کرتے ہیں، لیکن وقتی مفادات کے لیے وہ اپنی قوم کو سچائی پہ۔ اور جس مسلمان کا دین ہی سچائی پر ہے، جس کا مذہب ہی سچائی پہ ہے، جس کا ایمان اور اسلام ہی سچائی پہ تھا، آج اس کے ہاں جھوٹ ہے۔ وہاں نہ اس کے تعلیمی ماحول میں اس کی گنجائش ہے، نہ اس کی دائیں بائیں تربیت کے ماحول میں اس کی گنجائش ہے، نہ اس کی زندگیوں میں آج سچائی کی زندگی نظر آتی ہے۔ ہمارے تو مذہب کی بنیاد ہی سچائی پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جھوٹا پڑھ رہا ہے، سچ پڑھ رہا ہے، سچ ہے تو ایمان والا ہے نا، سچ ہے تو ایمان والا ہے۔ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے دور رہو۔ سچائی کی عادت، سدائی کی کوشش، اللہ کے ہاں صدیق لکھا جائے گا۔ جھوٹ اور جھوٹ کی عادت ساری برائیوں کا مجموعہ بن جائے گا، جہنم کا مستحق بنے گا۔ سچ بولنا، مسلمان معاشرے کا امتیاز یہی تھا، مسلمان معاشرے کا امتیاز یہ تھا، ایک مسلمان زندگی کا امتیاز یہی تھا، یہاں جھوٹ نہیں ہوگا۔ میں معاملہ کس سے کر رہا ہوں، میرا لین دین کس سے، میرا ماتحت کون ہے، میرے اوپر کون ہے، مسلمان ہے، اطمینان ہے، خیانت نہیں ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی، خیانت نہیں ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ غلط اس کو خرچ نہیں کرے گا۔ مسلمان ہے، مسلمان زندگی کا امتیاز یہی تھا، مسلمان معاشرے پر اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان سچا ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ سچائی پر کچھ مفادات پہ زد پڑتی ہے، نظر آتا ہے، سچ بولوں گا تو مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کی شان ہے، سچے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے،
ایک واقعہ سنایا قرآن نے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ایک غزوہ تھا، سچے مخلص مسلمان اس میدان جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. کچھ ایسے تھے جو منافق تھے اور انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں جھوٹے بہانے بنا لیے. اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹے، لیکن سچے مسلمان انہوں نے آ کر اقرار کیا، اعتراف کیا، یا رسول اللہ سستی ہو گئی، کوئی بھی وجہ نہیں، کاہلی ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اس لیے ہم نہیں جا سکے. بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا. فرمانے لگے مدینہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پہ تنگ ہو گئی. مدینہ میں آواز لگ گئی کہ کسی نے ان سے بات نہیں کرنی، پورا بائیکاٹ، تاکہ بیوی تک بات نہیں کر رہی، توجہ نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حضور توجہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بتائیے کیا حال ہوگا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا مسلمان. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ. کوئی ٹھکانہ نہیں رہا زندگی کا، بڑی تکلیف دہ احوال. لیکن سچائی سے کام لیا. کچھ دن گزرے، اللہ کے نبی کی طرف وہی آ گئی، اللہ کے نبی کی طرف وہی آ گئی. اللہ کی طرف سے پیغام آیا اپنے نبی کو، اور وہ پیغام بھی ایسا نہیں کانوں کان، قرآن کی آیت آ گئی. فرمایا وہ مخلص ہیں، وہ تینوں سچے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی. صحابی دوڑتا ہوا ان کو جا کے خوشخبری سناتا ہے. وہ دوڑتی ہوئی حضور کی خدمت پہ آتے ہیں. آپ ان سے کہنے لگے تمہاری جب سے تم پیدا ہوئی ہو اور آج تک تمہاری زندگی کا اس سے بڑا سعادت کا دن نہیں آیا جو اللہ نے آج تجھے سعادت نصیب فرمائی. سچائی، اور سچے نبی نے سچ کہا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی میں نجات ہے، سچائی میں نفع ہے، سچائی میں فائدہ ہے. آج نہ دیکھو میاں، ظاہر نہ دیکھو، اپنی نبی کی ذات پہ، نبی کی بات پہ، وعدے پہ یقین رکھو، سچ بولو. کیسا نفع ہوگا، کیسا فائدہ ہوگا، نبی نے کہہ دیا تو سچ کہا ہے، ہوگا نفع. اور تم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہو، وقتی طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہو، نفع اٹھا رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، کرپشن کر رہے ہو، بددیانتی کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، اپنے جرائم کو چھپا رہے ہو. نبی نے سچ کہا ہے، والکذب یہلک، جھوٹ میں ہلاکت ہے اور ہوگی ہلاکت. جھوٹ سے ہلاکت، بربادی آئے گی. نبی جو کہہ رہے. تو سچائی مسلمانوں کا شعار تھا. مزدور ہے، مالک ہے، صاحب ہے، غریب ہے، امیر ہے، جھوٹ نہیں بولتا. فرمایا جھوٹ تو وہاں ہوتا ہے جہاں نفاق ہوتا ہے، جہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں اسلام نہیں ہوتا. مسلمان کی تو فطرت، مسلمان کا تو ایمان، اس ایمان کی بدولت جھوٹ کو قبول ہی نہیں کرتا. کس کے اندر جھوٹ کی عادت ہو. لیکن برائی جب رواج پا جائے نا میرے عزیزوں، تو پھر برائی اچھائی کا درجہ لے لیتی ہے. اب جو جتنا جھوٹا ہے بڑا ہوشیار ہے، بڑا تیز ہے، بڑا ہی ہوشیار ہے. اور بدقسمتی سے ایک جو اور جملہ بھی کہہ دے، بڑا سمجھدار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سچے نبی نے سچ کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، کیف بکم اذا رأیتم المنکر المعروف. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاں برائی اچھائی بن جائے گی. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری نظر میں برائی اچھائی بن جائے گی. آج صرف برائی کا ارتکاب نہیں ہے، برائی کرنا نہیں ہے، بلکہ آج برائی نے اچھائی
ذہن سازی، ذہن یہ بن گیا، برائی اچھائی ہو گئی. یہ سود کھانے والا اسے گندگی تھوڑی سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے سود لے کر. یہ بے حیائی، فحاشی، یہ گندگی اختیار کرنے والے شرمندہ تھوڑی ہیں، ثقافت سمجھتے ہیں، اس کو اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں. جھوٹا آدمی اس کے بارے میں تو معاشرے میں اشار بڑا تیز ہے. اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی. کوئی سچ بولتا ہے اور بظاہر اسے بھائی تو کیا کرے گا کاروبار، تو کاروبار کیسے کر سکتا ہے، تو مارکیٹ میں کیسے بیٹھ سکتا ہے. میاں زیادہ سچ نہ بولا کرو. ہاں باپ بیٹے کو سمجھے، بیٹے زیادہ سچ نہ بولا کرو. تو برائی اچھائی بن گئی، اچھائی برائی ہو گئی. لیکن سچے نبی نے سچ کہا ہے بھائی، سچائی سے نفع ہوا نہیں، سچائی سے نفع ضائع نہیں ہوا کرتا، اور جھوٹ سے کمائے میں برکت نہیں ہوتی، خیر نہیں ہوتی، نفع نہیں ہوتا، بھلائی نہیں ہوتی. نکل جائے گا، کہیں سے کہیں چلا جائے گا، اور ایسا جائے گا جو پڑا ہے وہ بھی ساتھ چلا جائے گا. اگر نبی کی بات پہ اعتماد ہو نا، کیوں جھوٹ بولے؟ ایک ہے جھوٹ نکل جانا، اور ایک ہے جھوٹ کی عادت. غلطی ہو گئی معافی مانگ لے، غلط بیانی ہو گئی توبہ کر لے. لیکن زندگی ہی جھوٹ پہ کھڑی ہے، سارا کاروبار ہی جھوٹ پہ ہے، سارا لین دین ہی جھوٹ پہ ہے. یہ بری عادت ہے، یہ مسلمان کی نہیں ہے. تو مسلمان معاشرے کا شعار تھا، اس کی سیرت میں اور اس کے کردار کا بنیادی، اس کی سیرت اور کردار کی بنیادی خصلت تھی سچ بولتا ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جھوٹوں کو سچا سمجھیں گے، فراڈیوں کو لوگ سچا سمجھیں گے. اور آج ایسا ہی ہے، جھوٹے سچے، اور ہمارے سچوں کو دنیا جھوٹا بولے گی. اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں ہر جرم کے پیچھے سہارا کس کا ہے؟ جھوٹ کا. ہر برائی کے پیچھے سہارا کس کا ہے؟ جھوٹ کا ہے. سچائی آ جائے تو برائیاں بہت ساری ختم ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، تلقین فرمائی، حکم دیا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، سچ کو لازم پکڑو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی تمہارے اندر اچھی خصلتیں پیدا کرے گی، اچھی عادت پیدا کرے گی، اچھی سیرت پیدا کرے گی، نیکیوں کی طرف لے جائے گی، تمہیں نیکیوں سے آراستہ کر دے گی. فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور اگر تم سچائی پہ آ گئے اور نیکیوں سے آراستہ ہو گئے تو پھر تمہارا کیریئر بن جائے گا، تمہاری زندگی بن جائے گی جس کا نام جنت ہے. پھر آخرت میں اس کا انعام بہت ہی بڑا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ کی یہ بری عادت ایسی ہے کہ برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. ہر غلط کام کی طرف جب آدمی قدم اٹھاتا ہے تو کیا ہے؟ جھوٹ بول لوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، چھپا لوں گا. برائیوں کا مجموعہ بن جائے گا، اور گندے آدمی کی جگہ جنت نہیں، فرمایا جہنم ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزو، مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق، مسلمانوں کا بنیادی خلق سچائی ہے. سچ سے کام لینا، سچ پہ زندگی لے کے آنا. اللہ رب العزت زندگی سچائی کی نصیب فرمائے، اور سچوں کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، سچوں کی صحبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.